ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماء رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نبی دو جہاں سرور کونین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر محترم سامعین حاضرین ایک تو میں معلوم کرتا ہوں کہ تھوڑا سفر میں رش کی وجہ سے دیر ہو گیا اور دوسری جو بات بہت ضروری ہے کہ آپ آتی ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ کے جنہیں سنیں گے تو شاید میں اس طرح کی کوئی سور ساز یا کوئی جلال والا خطبہ تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکوں گا لیکن سادے اور عام فہم الفاظ میں کچھ ایسی باتیں آپ کے اس قیمتی وقت کو انشاءاللہ قیمتی سمجھتے ہوئے جو باتیں ہوں گی وہ آپ کی موجودہ زندگی میں آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور اگر آپ نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شروع کر دیا تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی پیغام ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ جب میں نے دین کا تو اللہ نے مجھے توفیق دی علم حاصل کیا تو اس کے ساتھ پھر کچھ موقع مجھے اللہ نے حالات ایسے بنے کہ طب کے کام کو میں نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں شروع کیا۔ والد صاحب حکیم تھے، ان کا شوق تھا کہ میں ایک عالم اور مولوی بنوں، مدرسے داخل کروایا، اللہ نے توفیق دی، کچھ پڑھا اور ساتھ طب کا پھر وہ جو خاندانی کام تھا اس کو بھی بڑا سیکھا اور 2008 سے ابھی 2022 تک وہ جو پریکٹیکلی کام شروع ہے تو والد صاحب کی یہ دلی خواہش تھی تو الحمدللہ اللہ نے یہ بھی توفیق دی کہ ہم نے جدھر اپنا وہ دعا خانہ سیٹ کیا، ساتھ اللہ کا گھر بھی بنایا اور اس کا مستقل خطبہ جمعہ میں خود پڑھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب دین کا علم اور طب کا علم، کیونکہ جو طب کا علم ہے یہ پورا دین کے علم کا حصہ ہے۔ جب ہم نے حدیث شریف کو پڑھا تو حدیث کی کتابوں میں کتاب طب کے نام سے پورے محدثین نے باب باندھے ہوئے اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جب ان کی عملی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آج کی موجودہ سائنس اور میڈیکل کی تعلیم اور جو میڈیکل کی معراج آج اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ بڑی ترقی پذیر ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم ملاتے ہیں
تو دین اسلام میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو جب ایک مومن بندہ عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، جو ان کے اس کی زندگی کے اوپر افعال و اثرات ہوتے ہیں، جو اعمال کے انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونے کا عمل ہے، جو ان کی خوبصورتی ہے، جو ہماری دنیا آخرت کے ساتھ ان عبادات کا کنیکشن ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس ابھی تک ادھر تک نہیں پہنچ سکی کہ جو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں مختصر وقت میں رمضان المبارک کا یہ استقبال رمضان کے حوالے سے جو شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس میں اسی مناسبت سے ہم کہ اسلام قرآن، حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طرز زندگی، اور آج اس موجودہ دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس سارے نظام کو ملا کے جو اسلام، قرآن اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، ان کے اندر جو روزے کے مہینے رمضان المبارک کی فضیلت، فرضیت، اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے جو آخرت کا اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں۔ آپ نے اپنے علماء کرام کے زبان مبارک سنے ہوں گے کہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے جب فرشتے کتاب کھولتے ہیں لکھنے کے لیے، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس روزے دار بندے کو کتنا اجر لکھیں، اس کے لیے کتنا ثواب لکھیں، تو میرے بھائیوں یہ بات روزے کے اجر و ثواب کو سمجھنے کے لیے ایک ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے اس کا تعلق میرا ڈائریکٹ اپنے بندے کے ساتھ ہے، تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، میں اپنے بندے کو بے حساب اجر عطا کروں۔ تو اس کے ساتھ جو آج ہم بیان کریں گے کہ روزے کا ہماری صحت اور جسم کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو تھوڑی سی میں آپ کو قرآن مجید، اسلام اور حدیث شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روزے کے اس باب کو شروع کرنے سے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا واحد مذہب ہے اسلام، کہ جس کے اندر لوگوں کو، انسانوں کو، اپنے جو فالور ہیں اسلام کے اندر، اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ واحد مذہب دین ہے کہ جس کے اندر کھانے پینے کے بھی اسلوب سکھائے گئے۔ دین اسلام میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کھانے کے بھی قوانین مقرر کیے ہیں۔ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن کی آیات بنا کر، الفاظ بنا کر نازل فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی اور قولاً بھی، خود عمل کر کے بھی اور اپنی امت کو واعظ کر کے بھی صحابہ کرام کی تربیت اور ٹریننگ فرمائی
کہ اگر اس دنیا میں صحت مند زندگی گزارنی ہے، اس جسم کے نظام کو ٹھیک چلانا ہے، موذی بیماریوں سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کرنی ہے، سجدے رکوع آسن طریقے سے کرنے ہیں، روزے کی عبادت کو پورے اہتمام سے رکھنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے لیے آپ نے سوشل لائف گزارنی ہے، اور جو بھی ایسے کام ہے جس میں انسان کی جسمانی اور فزیکلی مشغولیت ضروری ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے بیان فرماتے ہوئے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ میرے امتیوں، تم میں سے سارے مومن بہتر ہیں، لیکن بہترین مومن وہ ہے جو صحت مند بھی ہے، جس کی جسمانی فٹنس بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ مزید فرمایا کہ میرے امتیوں، 3 چیزوں کی قدر کرو 3 چیزوں سے پہلے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو مصروفیت سے پہلے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ اور جو آج ہمارا موضوع ہے خطبہ جمعہ کا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ جو صحت کی قدر ہے اس کو اس بندے کے لیے سمجھنا زیادہ شاید آسان ہو جو بیمار ہے۔ آنکھوں کی روشنی کی قدر شاید ہمیں اتنی نہ ہو جتنی اس بندے کو ہے جس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ زبان سے بولنے کی صلاحیت اور یہ نعمت اور صحت شاید ہمیں اندازہ نہ ہو کہ جتنا اندازہ اس بندے کو ہے کہ جس کے یہ پٹھے کھچ جائیں، اور ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کے سارے ایک ایک اعضاء کی جو اللہ نے صحت مند بندے کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی قدر کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کو مزید بہتر کیا جائے، اور اس کے اندر پھر جو ان کو بہتر رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث اور سنت کے اندر امت کے لیے بتائے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ کیونکہ میں ایک بڑی سادہ سی مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو مینوفیکچرر ہوتا ہے نا، جو کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، کوئی بھی پرزہ بناتا ہے، تو جو بنانے والا ہے وہ سب سے زیادہ اس مشین کو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح کیسے چل سکتی ہے، اور پھر وہ کچھ ہدایات لکھتا ہے۔ اگر اس مشین کو استعمال کرنے والا بندہ اس بنانے والے کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرتا ہے، ان ہدایات کا خیال رکھتا ہے، تو اس مشین کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بڑی خوبصورت چلتی ہے، اس کی لائف بہت ہوتی ہے۔ اگر اس کے الٹ اس کو چلاتے ہیں، ان ہدایات کا ہم خیال نہیں کرتے، تو وہ مضبوط ترین بنی ہوئی مشین بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑی خوبصورت مشین بنا کے اس دنیا میں بھیجا، ہر چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے تھا ایسے فٹ کیا، اس کے اندر پورا ایک سسٹم لگایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس کی پیچیدگیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں،
میں نے طب کو 4 سال پڑھا، پھر اس میں 2 سال اسپیشلائزیشن بھی کی، پھر ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو پڑھا، پھر 2008 سے 2022 تک پریکٹیکلی 3,80,000 مریض بھی چیک کیے۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد جب اتنی ڈھیر ساری کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، ڈھیر سارے مریضوں کو بھی دیکھا، تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک آنکھ کو اگر لے لیں، یہ چھوٹی سی آنکھ جو ہے، اس پہ ایک بندہ میٹرک کرتا ہے، FSC کرتا ہے، 4 سال MBBS کرتا ہے، 3 سال ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر ساری زندگی وہ پریکٹس کرتا ہے اسپیشلائزیشن کر کے، اور لاکھوں مریضوں کو چیک کرنے کے بعد بھی آج تک دنیا میں کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ایک آنکھ کے نظام کو پورا سمجھ لیا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت مشین ہے جس کا ایک ایک پرزہ خودکار چلتا جا رہا ہے، اور پھر سمجھانے کے لیے کہ اس کی قدر کا اندازہ پھر ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور سب کو صحت مند اور خوبصورت زندگی عطا کرے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ یہ دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، بڑا خوبصورت اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کسی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر، اللہ کے کیے ہوئے کرم کے اوپر ہم اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا ارادتاً شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ہمیں رات اپنے بستر پر سوتے وقت جب ہم لیٹیں تو اندازہ کیا کریں کہ اللہ نے مجھے آج کا اتنا خوبصورت دن میرا گزرا، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑا، کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی، مجھے کوئی درد نہیں، تکلیف نہیں، میری مشین ٹھیک چل رہی ہے، میرے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں، میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میں بول ٹھیک سکتا ہوں، پاؤں سے چل ٹھیک سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو اپنے دل میں لا کے سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کر، بے نعمت کو، صحت کو انجوائے کرنے کے لیے یہ ایک اصول ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شکر کو، اس بات کو خاص طور پر جو صحت کے حوالے سے ہے، کیونکہ بیماری اور تکلیف میرے بھائیوں ہم نے بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، اور ایک بڑی دنیا میں ایک بندے کی وہ ہسٹری پبلش ہوئی تھی یونان کے ایک امیر ترین آدمی کی، اور اس آدمی کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، اس کی یہ آنکھوں کے جو اوپر والے پٹھے ہوتے ہیں یہ پٹھے ختم ہو گئے تھے، اور وہ امیر ترین آدمی تھا یونان کے اندر، کاروباری آدمی تھا، تو اس کو روزانہ ایک دن گزارنے کے لیے ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ اب وہ ڈاکٹر کا کام یہ تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے ایک کوئی اس طرح کی چیز چپکاتا تھا کہ اس کی آنکھیں کھلی رہیں، اور جب اس نے آنکھ بند کرنی ہو تو پھر ڈاکٹر اس کی وہ جو بھی کوئی چیز لگاتا تھا اس ڈاکٹر نے اتارنی ہوتی تھی تو اس کی آنکھ بند ہو جاتی تھی۔ وہ مریض اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو کھول نہیں سکتا تھا۔ ایک بیماری ہے دنیا میں، دیکھنے میں شاید بہت چھوٹی لگتی ہو آپ کو، تو اس مریض سے لمبا عرصہ اس بیماری میں گزارنے کے بعد کسی نے سوال کیا کہ تو امیر ترین آدمی ہے اور اب تو نے اس بیماری کی وجہ سے بڑا وقت گزار لیا ہے، تیری کوئی دل کی آخری خواہش ہو، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے جو اس سوال کرنے والے کو جواب دیا، میرے بھائیوں وہ اللہ کی یہ نعمتوں کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا جواب، اس کے الفاظ اللہ کی یہ نعمتوں کو سمجھنے کے لیے تاریخی الفاظ ہیں۔ اس مریض نے ایک ہی بات کی کہ میری دل کی ایک خواہش ہے اور میری یہ آخری خواہش ہے کہ میری ہر چیز
میری ساری دولت، سارا پیسہ، کاروبار، دنیا کی ہر چیز اگر اس چیز کے اوپر خرچ ہو جائے، کوئی لے لے، اس چیز کے بدلے میں کہ میں ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپنی نظر کو اپنی مرضی سے کھول لوں اور اپنی مرضی سے بند کر دوں، تو یہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس۔ آج ہم شاید دیکھتے ہوں کہ کوئی لوگ وہ امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، کوئی ارب پتی ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی اگر حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو صحت والی نعمت ہے، جو صحت مند زندگی ہے، جو اللہ نے آپ کو جسمانی فٹنس عطا کی ہوئی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے اگر یہ ایک نعمت باقی ساری نعمتوں کے مقابلے میں ختم ہو جائے، باقی دنیا کی ساری نعمتوں کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو جمع منفی کیا جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں صحت کے مقابلے میں زیرو ہو جاتی۔ میں نے بڑی قریب سے لوگوں کو دیکھا، میرے پاس ایک مریض آیا، امیر ترین آدمی تھا، 500 ایکڑ زمین کا مالک تھا، پٹرول پمپ تھے، گاڑیاں تھیں، 500-600 ملازم تھے، تو اس کو ایک بیماری ایسی لگی کہ اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا، وینٹیلیٹر سٹیج پہ، ڈاکٹروں نے ریکمنڈ کر دیا، تو کسی دوست کی وساطت سے وہ میرے پاس آیا، اور اس بندے نے جو میرے ساتھ اس کا جو وقت گزرا 2-3 دن وہ میرے پاس ہی رہا، دوست تھا، ایک تعلق تھا، اس کے کچھ الفاظ آج تک میرے ذہن میں گھومتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب، جب میں اس سٹیج پہ تھا کہ مجھے موت نظر آ رہی تھی اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ساری زمینیں، پٹرول پمپ، گاڑیاں، ملازم، نوکر، چاکر، وہ ساری چیزیں مجھے ایسے فضول لگ رہی تھیں، مجھے چڑ ہو رہی تھی ان سے، اور میں کاپی لے کے لکھ رہا تھا کہ کس سے میں نے پیسے لینے ہیں اور کس کو دینے ہیں۔ گھر والے مجھے ملنا نہیں چاہ رہے تھے، بچے مجھ سے دور کر دیے گئے تھے، ایک نوکر آ کے مجھے روٹی دیتا تھا، میں کھا کے پھر لیٹ جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس کا والد فوت ہو گیا ان دنوں میں، تو وہ بندہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی اپنے والد کا جنازہ پڑھ لیا، تو پھر اس نے جو الفاظ بولے نا وہ بڑے زبردست تھے سمجھنے کے لیے، اور آج تک میرے ذہن میں اس کے وہ الفاظ گردش کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتا تھا کہ جو صحت اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نعمت نہیں، باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تم صحت مند ہو، باقی چیزیں تھوڑی بھی ہوں، تو تم زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہو۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحت مند، قوی اور بہادر مومن ہے وہ کمزور اور بیمار سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں جو گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس میں اسی رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اس میں ہم اپنی صحت کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ جو صحت مند ہیں وہ اپنی صحت کو اور بہتر کر لیں گے، جو بیمار ہیں، اگر آج کے میرے ان بتائے ہوئے کچھ اصول جو قرآن اور حدیث سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لفظ ڈاکٹر، حکیم، دوائی، یہ چیزیں آپ کی زندگی سے نکل سکتی ہیں۔ اور اس میں پہلا اصول جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو کلو واشربو ولا تسرفو، یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، یہ 3 الفاظ ہیں، اگر یہ 3 الفاظ سمجھ میں آ جائیں تو اسلام کا جو صحت کا فلسفہ ہے، اسلام کے اندر جو خوراک کھانے کا فلسفہ ہے، اسلام میں
جو اس 6-7 فٹ کی مشین کو صحیح چلانے کا فلسفہ ہے وہ پورے کا پورا ان 3 الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ شاید علماء کرام نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر یہ میڈیکل کا، فزیالوجی، اناٹمی اور طب کا علم کسی کو پتہ ہو تو یہ 3 الفاظ اور یہ چھوٹی سی ایت یہ سمجھنی اور آسان ہو جاتی ہے اور سمجھانی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسریفو، لیکن زیادتی نہ کرو۔ یہ جو آخر والا لفظ ہے نا، اس کو سمجھنے میں مجھے 10 سے 12 سال لگے۔ ولا تسریفو، یہ لفظ اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اپنے بندے سے، اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیسے کی ہے، اور اپنے امتیوں کی اس آیت کے ضمن میں ان لفظوں کے بارے میں عمل کر کے کیسے دکھایا ہے، اور اپنے صحابہ کرام کی امتیوں کی ٹریننگ اور تربیت کیسے کی ہے، تو یہ انشاءاللہ اگر ایک لفظ آپ کو سمجھ آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے اس سفر کا آنے کا، آپ کا قیمتی وقت نکالنے کا، یہاں آپ کے آنے کا انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یہ جب ہم بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، شاید ہمارے ذہن میں ایک ایسا کنسیپٹ بنتا ہے جو میرے ذہن میں بھی بنتا تھا کہ اسراف یہ ہے کہ مختلف قسم کے مہنگے کھانے کھانے، ٹیبل پہ زیادہ چیزیں ہوں وہ کھانی، ہوٹلنگ کرنی، یا زیادہ پیسے خرچ کرنے کھانے پینے کے اوپر۔ ایسے ایک اسراف جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ زیادہ فضول خرچی کرنی، پیسے زیادہ خرچ کرنے، یہ اللہ نے منع کیا۔ لیکن جب حدیث شریف سے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو ٹریننگ اور تربیت کی، اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کو یہ بات میری سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی کے لیے چند لقمے کافی ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو میرے امتی ہیں ان کے کھانے پینے میں ایک اصول اور کلیہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کچھ کھائیں اور پئیں اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے بھی رکھیں۔ پھر ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، جب تک کھانے پینے کی شدید طلب نہ ہو، کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ، اور ابھی طلب باقی ہو، بھوک باقی ہو، تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لو۔ یہ 3 حدیث میں نے آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے بیان کی ہیں، اور اب ہم جاتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو۔ تھوڑا موضوع خشک ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ میں تھوڑا سریلا مولوی نہیں ہوں، سر تو لگا نہیں سکتا، تو سادے انداز سے ہی آپ کو سمجھانا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تسرفو۔ اب ایک سوال بھی میں آپ سے کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو حدیث ہے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں،
ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ یہ کتنے لوگوں نے حدیث شریف پہلے سنی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ میں سے یہ جن لوگوں نے یہ حدیث شریف سنی ہوئی ہے، بہرحال یہ آج کے بعد سب کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس میں جن لوگوں نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی ہے، دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر ہم اس سنت کے اوپر، کیونکہ ہم اہل حدیث لوگ ہیں، اہل سنت ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، ہمارا زندگی کا ایک ہی اصول ہے اللہ کے دین کے اندر قرآن اور حدیث، ہماری جینا ہمارا مرنا اسی کے لیے ہے، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ ہم تو کوئی تیسری چیز سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں، جب اتنا پیارا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت کتاب یہ قرآن مجید عطا فرمائی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت سیرت اور سنت موجود ہے، تو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہی ہمارے دو اصول ہیں، اللہ کی پاک کتاب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور یہ سنت میرے بھائیوں جب کسی تک پہنچ جائے، جب کسی تک اس کی آواز کانوں تک چلی جائے، تو یہ دین اور اسلام کا یہ مزاج ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے تھے کہ یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے، تو وہ عمل پھر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ چلو صلاح کر لئیے، کل دساں گے، یا کل تو شروع کر لواں گے، پرسوں تو شروع کر لواں گے۔ پھر جب کانوں سے یہ آواز ٹکراتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے، یہ حکم صادر فرما دیا ہے، یہ الفاظ زبان مبارک سے نکل گئے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو پھر صحابہ کرام کے عمل کرنے کا انداز یہ تھا۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ شراب پہلے حلال تھی، جب حرام کا اعلان کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شراب کو آج کے بعد مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتاب اس چیز کے گواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رسول نے پھر شراب کو اپنے منہ کو بھی نہیں لگایا، اس کو سونگا تک نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہر کی گلیوں میں شراب کے ایسے جو مٹکے تھے ان کو توڑا گیا، ایسے ان کو ضائع کر دیا گیا، ایسے لگتا تھا جیسے گلیوں میں شراب کا سیلاب آیا ہو۔ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسے عمل کیا۔ تو یہ جب عمل والی بات آتی ہے، اگر اس انداز سے عملیں تو پھر میرے بھائیوں اس سنت کے ہمارے جسم کے اوپر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ تو میرا سوال ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لا سکتے ہیں؟ اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کی پوری روحانی جسمانی افادیت حاصل کریں۔ تو یہ رمضان سے پہلے جو استقبال رمضان ہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا اصول بنائے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں، تو شاید کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اناٹمی فزیالوجی تو آپ نے کم سمجھی اور پڑھی ہوگی،
کسی کا اس چیز سے واسطہ اگر ہو تو اس کو سمجھ جلدی آ جائے گی، لیکن آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ دنیا میں ایک ریسرچ ہوئی پوری دنیا میں کہ جو انسان ہے، یہ جو ہیومن باڈی ہے، اس کے اندر انسان کے معدے کا سائز کتنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی یہ برتن ہو، گلاس ہو، ہمیں یہ ایک پریکٹیکل دیا جائے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ 1 پاؤ کا ہے، 300 گرام کا ہے، یہ 1000 ml کا ہے، تو پھر ہی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جب اس کا پیمانہ ہو کہ اس برتن کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو جو معدے کا سائز ہے ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں علم ہوگا، تو پھر ہی ہم تقسیم کر سکیں گے، پھر اس حدیث کے اوپر عمل ہو سکے گا، پھر اس سنت کے اوپر عمل ہوگا، پھر اس چیز سے جو طبی افادیت ہے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، جس سے انشاءاللہ 3 چیزیں آپ کی زندگی سے نکل سکتی ہیں، لفظ ڈاکٹر، دوائی اور حکیم، یہ آپ اس کے بغیر صحت مند رہ سکیں گے۔ تو یہ حدیث اتنی زبردست ہے، میں اکثر مذاق سے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، اگر یہ بات، یہ ایک حدیث لوگوں کو سمجھ آ جائے، جو ہمارا پروفیشن ہے، ہمیں کچھ اور بھی ساتھ کرنا پڑے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اتنے مریض کم ہو جائیں۔ کیونکہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا علماء کرام سے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک حکیم صاحب نے مدینہ شریف میں دکان بنائی، لمبا عرصہ بیٹھا رہا، کوئی مریض نہیں آیا اس کے پاس، تو اس نے فیصلہ کیا کہ ادھر میرا کوئی کام نہیں، بس جاتے جاتے لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ تم لوگ دوائی نہیں کھاتے؟ صحابہ کرام سے ایک بات پوچھی کہ میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آ رہا، تم دوائی نہیں کھاتے؟ تو صحابہ کرام نے بھی ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب بڑا خوبصورت تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلیہ بتا دیا ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی زبردست اصول دے دیا ہے کھانے پینے کا، ہماری ایسی تربیت کر دی ہے، ہم اس سنت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر، آپ کی اس تربیت کے لحاظ سے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو وہ سنت ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، ہمارے پیٹ خراب نہیں ہوتے، ہمارے جسم میں دردیں، لیور فیٹی، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، گردے خراب، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ باقی موت زندگی تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، مرض الموت تو ہر بندے کو لگنی ہے، لیکن یہ جو بیماریوں کی ایک لسٹ ہے، گھر میں جو ہر بندہ، فیملی میں سارے مریض، پورا ملک مریض نظر آتا ہے، یہ سنت سے اور قرآن کے احکامات سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جب ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، جب سنت کی مخالفت کریں گے، جب ہم دین جو دین فطرت ہے اس سے دوری اختیار کریں گے، تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر سزا ملتی ہے۔ اس سزا کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں جب ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، اسلام کی، قرآن کی اس آیت کو سمجھتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے عملی طور پر نہیں لے کے آتے، تو اس کی سزا میں ہمیں بیماری ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، برتن، معدہ، جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ دنیا میں ریسرچ کی گئی، ایک یونیورسٹی میں پوری دنیا کے لوگ، بچے، مرد، عورتیں، مختلف ریجن کے لوگ، جن کے قد 5 فٹ، 6 فٹ، 4 فٹ، تو اس میں جو ریسرچ کے بعد ایک جو چیز ریسرچ پبلش کی گئی، اس میں یہ تھا کہ جو انسان ہے، جو ہیومن باڈی ہے، اس کے اندر جو ہر بندے کے جسم میں معدہ لگا ہوا ہے، جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر، بچہ ہو تو بچے کے حساب سے، مرد ہو، جوان آدمی ہو تو اس کے حساب سے، عورت ہو تو اس کے حساب سے، جتنا یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ، ان کو اگر ایسے جوڑا جائے، ہر بندہ، بچہ اگر جوڑے گا تو بچے کا، عورت جوڑے گی عورت کا، مرد جوڑے گا جوان آدمی اس کا، یہ جتنا یہ سائز بنتا ہے، قدرتی طور پہ اللہ نے ہمیں اتنا معدہ عطا کیا ہو۔ یہ پرفیکٹ سائنٹیفک ریسرچ ہے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں، 3 پراٹھے کھا جاتے ہیں، کلو گوشت کھا جاتے ہیں۔ گوجرانوالے کے لوگ تو ماشاءاللہ ویسے بھی پلوان لوگ ہیں، کھانے پینے میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو حکیم صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی، پھر اتنا میدا ہے تو وہ کلو گوشت کدھر جاتا ہے؟ اوپر سے 1 گلاس سپرائٹ بھی ہوتی ہے، 1-2 نان بھی ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا بول پایوں کا ہوتا ہے، ہم تو اتنا کھاتے ہیں، وہ پھر کدھر جاتا ہے؟ تو اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نا جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو بھی گنجائش دیتے ہیں توبہ کے لیے، تو اللہ نے میدے میں فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں نا تو وہ میدا کھلتا جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ایک علاج چل رہا ہے موٹاپے کے لوگوں کے لیے، جو موٹاپے کے مریض ہیں ان کے لیے، وہ کافی مہنگا ہے، 5 سے 7 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو تو سمجھنا نہیں، یہ قوم حدیث کو تو سمجھنے والی نہیں، سنت کے اوپر تو انہوں نے عمل نہیں کرنا، چاہے یہ اہل سنت ہوں یا اہل حدیث ہوں، چاہے یہ دعویٰ تو قرآن و حدیث کے 2 اصول والا کرنے والے ہوں، آخرت پہ ایمان بھی رکھتے ہوں، لیکن عمل اس امت کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں، مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں، ہمیں شاید سمجھایا نہ گیا ہو، ہمیں اس چیز کی پہلے سمجھ نہ ہو، لیکن آج کے بعد اگر ہم نہیں کریں گے پھر اسی کیٹیگری میں جائیں گے۔ تو وہ جو آپریٹ ہوتا ہے موٹاپے کے مریضوں کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے، اس میں جو میدا ہم نے زیادہ روٹیاں کھا کے، زیادہ نان کھا کے، زیادہ گوشت کھا کے، زیادہ اناج اندر بریانیاں ڈال کے جو پھیلایا ہوتا ہے، اپنی آنت کو بڑھایا ہوتا ہے۔ ایک بڑی سخت حدیث ہے، مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 گنا۔ یہ جو دوسرا کام تھا وہ کوئی اور کر رہے ہیں، جو مسلمانوں والا کام تھا وہ کوئی اور کر رہے ہیں، جو دوسروں والا کام تھا وہ آج کل ہمیں کم علمی کی وجہ سے شاید ہم اس میں شامل ہوں، اس گناہ میں۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو آپریٹ کرتے ہیں اس آپریشن میں میدے کو جو پھیلایا ہوا ہوتا ہے نا، ہم نے جو چربی اوپر چڑھی ہوتی ہے، بڑا ساری چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو وہ ڈاکٹر کھول کے اس کو جو بڑا پیٹ ہے اس کو پھر نیچے سے ایک وہ گانٹھ لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ جتنا اصل ہے نا میدا ہونا چاہیے، جو اسلام میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جو ہمیں میڈیکل سائنس نے بتایا، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس سائز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنا چھوڑ کے باقی نیچے سے وہ جو بڑا ہوا بڑی آنت ہے اس کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر ایک اور کام کرتے ہیں، اوپر ایک پلاسٹک کی جھلی چڑھا دیتے ہیں تاکہ اب اس کا پھیل بھی نہ سکے۔ اگر اس کی 2 روٹیوں کی کوشش ہو یہ کھا بھی نہ سکے، اس کے منہ میں پانی آئے، پھر حلوے کی پلیٹ اس کے اندر نہ جائے، پھر یہ کچوریاں شچوریاں نہ کھائے، پھر یہ باربیکیو اور ارلم پرلم اس کی خواہش کے مطابق اس کا دل کرے پھر بھی نہ کھا سکے۔ اب وہ 7 لاکھ لگا کے ہم کیا کرتے ہیں، واپس فطرت کے اوپر آتے ہیں جو اسلام نے اور اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی اور دی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ جب اصل پہ آ جاتا ہے، اوریجنل پہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وہ آپشن بھی ختم کر دی جاتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے گناہ کا رستہ بھی کھلا رکھا ہے اور نیکی کا رستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ دین فطرت ہے، اللہ نے ہمیں آپشن دی ہوئی ہے کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے اچھائی برائی کا، پھر اپنی مرضی سے اچھائی والا رستہ اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اس میں تمہارے لیے کرم ہے، اس میں تمہارے لیے جنت ہے، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائیں۔ اب وہ بندہ، میں نے 3-4 لوگوں کے انٹرویو کیے جو انہوں نے وہ آپریٹ کروایا تھا، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب معاملہ بڑا سخت ہے، اب ہمارا دل تو کرتا ہے جب 2 لقمے چاہے 1 سیب ہم کھا لیتے ہیں نا، اوپر سے پھر روٹی نہیں وہ کھا سکتے، کیونکہ وہ تیسرا حصہ پورا ہو جاتا۔ اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں آپ 1 حصہ روٹی ڈالیں، 1 حصہ پانی ڈالیں، 1 حصہ ہوا کے لیے چھوڑیں، تو اس میں کتنا اناج آئے گا؟ تو میرے بھائیوں،
بات کو مختصر کرتے ہوئے وقت کی کمی کی وجہ سے جو جی اچھا مہربانی، میں بس یہ مہمان محبت سے اتنے آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم بھی نہ لوں. تو یہ جو اسلام میں ہمیں چیز بتائی گئی ہے، اب ہم آتے ہیں ولا تسرفو، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تسرفو ہر بندے کا پھر اپنا اپنا نہیں ہو سکتا کہ میں تو 3 روٹیاں کھاتا ہوں تو 1 کھا لوں، میں تو کلو گوشت کھاتا ہوں پاؤ کھا لوں. اب ہم نے فطرت کے اوپر اس کو ماپنا ہے کہ جو فطرت میں ہمیں یہ دیا گیا ہے، یہ معدہ ہمارا جو پیٹ ہے، اس کو ہم نے فطرت کے اوپر لے کے جانا ہے، اس کا پیمانہ ہے ہمارے پاس. تو اس کے بارے میں ہمیں جو حدیث شریف سے ملتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی، کبھی کبھی پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت دی، لیکن میرے بھائیوں 2 مہینے میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ تربیت تھی، یہ ٹریننگ تھی. جنگ میں نکلے ہیں، کوئی ساتھ وہ ایک اناج والا ٹرک نہیں چل رہا ہوتا تھا، کھجوریں تھیں بس. سب سے بڑا فوڈ، سب سے بڑا انرجی ٹانک، سب سے بڑا پیٹ بھرنے کے لیے بہترین خوبصورت راشن کھجور. اور پھر کبھی کبھی آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہیں مچھلی کا شکار ہو جاتا تو مچھلی کا گوشت چربی کے ساتھ کھا لیا جاتا، اسی میں بھون کے. پھر بھی کوئی پراٹھوں کا، کوئی نانوں کا، کوئی روٹیوں کا، کوئی بریانی کا ذکر نہیں ملتا. یہ ایک اسوہ حسنہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں نے بڑی باریکی سے پڑھا ہے جو صحت کے بارے میں حدیث شریف میں آگاہی دی گئی ہے، جو کتاب الطب ہے حدیث میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، جو آگاہی دی ہے ہمیں صحت کے حوالے سے. میں نے بڑی باریکی سے بار بار پڑھا. اور آج ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی تو سارے ادارے قائم کیے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، مشرق سے مغرب تک کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ساری وہ فتح ہو چکی تھیں، سارے علاقے یہ فتح یاب ہو گئے تھے. تو سارے ادارے بنے، پولیس کا نظام بنا، فوج کا نظام بنایا گیا، عدالت کا نظام بنایا گیا، اور باقی جو اور چیزیں ضروری معاشروں کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں. تو آپ میں سے ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ریاست مدینہ میں کہیں اسپتال بنایا گیا؟ مجھے ابھی تک نہیں ملا، ہسپتال کا کنسپٹ نہیں ملا، صحت کا پراپر شعبہ ہی نہیں بنایا گیا. اور اس میں جب میں نے علماء کرام سے پوچھا، بڑے بڑے جو مفکرین تھے، جو بڑے بڑے دانشور تھے، ان سے پوچھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس طرح قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے تھے کہ اس حدیث یہ جو کھانے پینے کے معاملات تھے ان کو اس طرح عملی طور پر کرنے والے تھے کہ ان کے لیے صحت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بیماری کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی اس معاشرے میں. کیونکہ مسئلہ ہو تو حل ہوتا ہے نا، ادارہ اسی وقت بنتا ہے جب ایک امت کا مسئلہ بن جائے. تو میرے بھائیوں، آج بھی ماشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ ہم کریم ہیں معاشرے میں سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. اور جو اہل حدیث کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حدیث کیا چیز ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے سنت کیا چیز ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کے اصول کیا ہیں، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث یہ کتنی اہمیت والی چیزیں ہیں. تو یہ ہم نے خود بھی آج نکتہ سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی سمجھانا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو 3 حصے اسلام میں بتائے گئے ہیں،
جب ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنے اناج کو، اپنی روٹی کو، اپنے چاولوں کو، جو بھی اناج کی صورت میں ہم ٹھوس غذا لیتے ہیں، وہ تیسرا حصہ متعین کر لیں اس حساب سے، اس حساب سے پانی متعین کر لیں، تو میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ 70 بیماریاں آپ کے جسم سے ختم ہو سکتی ہیں، جس میں بڑی بڑی بیماریاں جو ٹائپ 2 شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، جسم کی دردیں ہیں، بے خوابی ہے، ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اور اسی طرح جگر کے اوپر چربی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو برین ہیمریج اور فالج ہوتا ہے اور گردے ختم ہوتے ہیں، یوریا کریٹینین بڑھتا ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس ایک حدیث کے اوپر اور اس قرآن کی ایک آیت کے اوپر ولا تسرفو، کیونکہ جب ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں زیادتی کریں گے کہ آپ کو ضرورت اتنی تھی اور آپ نے کھا اس سے زیادہ لیا، یہ ہے ولا تسرفو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ٹیبل پہ کھانے زیادہ لگے ہوئے ہوں، آپ نے دیسی مرغا کھا لیا، آپ نے پیسے زیادہ خرچ کر لیے، یہ تسرفو نہیں ہے۔ جو کھائیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو بھی کھائیں، حلال کھائیں، پاکیزہ کھائیں اور ہیلدی کھائیں، لیکن اس کی کوانٹٹی، مقدار کو کنٹرول کر جائیں۔ اور میں ایک کلیہ دیتا ہوں اپنے سامعین کو کہ کوالٹی کو کنٹرول کریں، جو آتا ہے وہ اندر نہ پھینکتے جائیں۔ اپنے پیٹ کو ہم نے ایسی ایک مشین بنا لیا ہے کہ جو ڈالو بس، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ نے اتنی خوبصورت نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے، غور اور تدبر ہی نہیں کرتے، قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھتے، آپ کے فرامین کو عملی طور پر پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم سنتے اور پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو میں کلیہ یہ دیتا ہوں کہ کوالٹی کنٹرول کریں، کوانٹٹی کم کر لیں، تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کیسا صحت کا انقلاب آتا ہے۔ اور روزہ یہ اسی چیز کی ٹریننگ ہے، اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو سمجھنے کے لیے ایک عملی طور پر عبادت ہے، اور اسی لیے اس کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور تمہارے اوپر بھی فرض ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ میں نے نچوڑ نکالا ہے، جب تک ہم اپنے پیٹ کو کنٹرول نہیں کرتے، کھانے پینے کو کنٹرول نہیں کرتے، اس وقت تک جسم کے اندر تقویٰ آ ہی نہیں سکتا، بندہ عبادت ہی نہیں کر سکتا۔ زیادہ کھانے والا بندہ صبح اٹھ ہی نہیں سکتا، زیادہ کھانے والا بندہ وہ مخلوق خدا کی خدمت ہی نہیں کر سکتا، وہ نماز میں رکوع سجود نہیں صحیح کر سکتا، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والا جو بندہ ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا، جتنی بڑی پگڑی باندھی ہو، جتنی بڑی داڑھی بڑھا لے، جتنا مرضی جبہ پہن لے۔ یہ حدیث ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم روزے رکھو لعلکم تتقون، اس کو تھوڑا خالی کرو، اندر سے جو خواہشات نفس ہیں ان کو کنٹرول کرو، اپنے جسم کو قابو کرو، اپنے ٹیسٹ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیٹ کو، اپنی نظروں کو، تب تقویٰ آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں ایک ریسرچ ہوئی 2016 میں، ایک سائنسدان کو اس بات کے اوپر نوبل پرائز انعام دیا گیا، اور وہ نوبل پرائز انعام دنیا کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور اس نے ریسرچ کیا کی تھی جس کے اوپر اتنا بڑا انعام دیا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا۔ اس نے ایسے بازو کھڑا کیا، اعلان کیا دنیا میں کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ پوری دنیا اس کے پیچھے، میڈیا دنیا کا، کہ تو نے کیا علاج دریافت کیا ہے۔ اس نے 3000 مراسلے لکھے، کئی سال تک لیبارٹری میں وہ ریسرچ کرتا رہا، اور لیبارٹری میں کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد، مختلف دنیا کی پیتھیز کو پڑھنے کے بعد،
प्रैक्टिकल करने के बाद उसने ये बाजू निकाला कि आज मैंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया। तो दुनिया ने जब उससे पूछा तूने क्या इलाज दरियाफ्त किया है, तो उसने जो जवाब में किया बात की, उसने कहा मैंने ये इलाज दरियाफ्त किया है कि कोई बंदा 30 से 40 दिन फास्टिंग करता है। फास्टिंग इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं रोज़ा रखता है। जो 30 से 40 दिन अपने आप को भूखा रखता है, कंट्रोल करता है खाने पीने को 12 से 16 घंटे तक, उसके जिस्म में एक अमल होता है उसके अंदर, जो उसके अंदर फासद मवाद होते हैं, जो डेड खुलिये होते हैं, जो बाद में जहरीले मादों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो जहर बनती है वो जिस्म के जिंदा खुलियों को खाना शुरू कर देती है। इसको जदीद मेडिकल साइंस में कैंसर बोलते हैं। तो उसने कहा कि जो बंदा 1 महीने से 40 दिन तक फास्टिंग करता है, खाने पीने से अपने आप को रोक लेता है, रोज़ा रखता है, उसके जिस्म में ये तब्दीली आती है कि उसके अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। उसके जिस्म में एक निज़ाम एक्टिव होता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मानी है कि जो वो मुर्दा खुलिये, जहरीले खुलिये हैं, उनको कुव्वत मुदाफ़त जो जिंदा खुलिये वो खाना शुरू कर देते हैं, उस जहर को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। वो जहर जैसे जैसे जिस्म से ख़त्म होती है, जिस्म के अंदर से कैंसर के जरासीम ख़त्म होके वो बंदा सेहतमंद होना शुरू हो जाता। तो इस बात के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो मेरे भाइयों, ये हमें आज से 1400 साल पहले किसने बताया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हमारे दीन की खूबसूरती है, ये हमारे लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात हैं, ये दीन फितरत है। और इसमें मैं एक गुजारिश करूँगा अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाते हुए कि ये बड़ी ज़बरदस्त इबादत है जो रोज़ा है। इससे हम अपने बहुत सारे मामलात बेहतर कर सकते हैं। जहाँ हमें रूहानी ताकत मिलेगी, जहाँ हमें इबादत का मौका मैसर होगा, जहाँ मस्जिद का माहौल मिलेगा, अल्लाह से हम करीब होंगे, कुरान मजीद को सुनेंगे, अल्लाह के कुरान की तिलावत को सुनेंगे, क़ियाम करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। उसके साथ एक आज के बाद टारगेट बना लें कि इस रमज़ान के रोज़ों में हमने अपनी सेहत को भी बेहतर करना है इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें बेहतर करने के लिए एक कुलिया बना लें। आज मेरे मोबाइल में हदीस शरीफ एक दोस्त ने शेयर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी किया करते थे खजूर और पानी के साथ, खजूर और दूध के साथ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस तरह भी सहरी हो सकती। हम तो खजूर खाते हैं, बाकी सारा कुछ खाने के साथ। ये इतनी सी सादा बात हमें समझ क्यों नहीं आती? हम पूरा साल लगे होते हैं कि रोज़ों में क्या खाना है, मेन्यू बन रहे होते हैं। बाज़ार में 2 नंबर नाकस तेल, नाकस घी, नाकस मिसाले, नाकस चीज़ों से बनी हुई चीज़ें मार्केट में धड़े धड़ बिक रही होती हैं और लोग लाइनों में लगे होते हैं। ये रवैये हमें चेंज करने होंगे। ये ना इस्लाम का मिजाज है, ना दीन का मिजाज है, ना इसको मेडिकल साइंस प्रूव करती है, ना तिब प्रूव करती है, ना ये फितरत है, ना ये हकीकत है। तो हम क्यों अपना वक़्त और पैसा ज़ाया करें बीमार होने के लिए? तो मेरे भाइयों, बस एक चीज़, अगर किसी दोस्त भाई ने, वो कारी साहब के पास मेरा नंबर होगा, बाद में पूरा मेन्यू लेना हो तो पूरा हम सहर इफ्तारी का मेन्यू भी बनाते हैं दोस्तों के लिए, लेकिन मुख्तसर सादा, सबसे सादा। उसमें आप सबसे पहले घर से मैदा ख़त्म करें, देसी गंदम इस्तेमाल किया करें, कोशिश करें, मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। शहर में थोड़े मामलात होते हैं, लेकिन अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, अपनी बच्चों की बेहतर सेहत के लिए टाइम निकाला करें, इन चीज़ों के लिए, खालिस चीज़ों के असूल के लिए। ये शायद मस्जिद का जो माहौल है, इसमें ये बातें आप समझें कि ये हैं तो ऐसी बातें कि जो ज़हरी तौर पे आपको शायद समझ ना आए कि ये मौलवी साहब आज कैसा वाज कर रहे हैं। ये अगर हमारी सेहत बेहतर होगी तो इबादत अच्छी होंगी, सेहत बेहतर होगी तो हम क़याम करेंगे, सेहत बेहतर होगी तो तरावियाँ पढ़ेंगे,
صحت بہتر ہوگی تو ہم روزے رکھیں گے، صحت بہتر ہوگی تو خدمت خلق کریں گے، صحت بہتر ہوگی تو دین کا کام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی بہتر صحت کے لیے، اس نسل کو بچانے کے لیے ہمیں جو بیسک چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے وہ پانی صاف ہو۔ سفر کرنا پڑے تو آپ صاف پانی، فلٹر کا پانی لے کے آیا کریں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اور ایک سروے ہے، آپ کو میں ڈرانے نہیں لگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں پورے پاکستان میں گردے کے مریض سب سے زیادہ، اور یہ کیوں ہیں کہ پانی کی ہم احتیاط نہیں کرتے، جدھر سے آیا بس ایسے ہی پی لیا۔ فلٹر کا پانی اپنے لیے اور بچوں کے لیے۔ سحر افطاری میں کوئی کسی قسم کے مشروبات کی ضرورت نہیں، نہ جائیں آپ جامع شیریں اور روح افزا کے اوپر، نہ جائیں آپ یہ جو ڈرنکس مارکیٹ میں آتے ہیں پیکنگ میں، ڈبوں میں، یہ فلاں برانڈ کا ہے فلاں برانڈ کا ہے، ان سب میں کم از کم یہ 10 سے 15 کیمیکل ہوتے ہیں، کلر کی صورت میں، پریزرونگ مٹیریل کی صورت میں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو رنگ دینے کے لیے، ان کو مصنوعی ٹیسٹ دینے کے لیے، اور یہ جو کیمیکل ہمارے اندر جاتے ہیں یہ تباہی لاتے ہیں۔ اور دوسری چیز میدا، اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دیسی آٹے کی گندم چکی سے لا کے ٹائم نکال کے اپنے لیے اور بچوں کے لیے ان کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ پھر تیسری چیز جو فیٹ ہوتی ہے، چکنائی، وہ کوشش کریں اگر کسی کا کوئی زمیندار گھرانے سے تعلق ہے وہ دیسی گھی استعمال کریں، اگر نہیں تو سرسوں کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کی بہت سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، پھر کسی وقت کسی نجی محفل میں آپ سے ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو افطاری میں میدے سے بنی ہوئی چیزیں فرائی ہوتی ہیں ان سے بچیں۔ اگر دل کر رہا ہے کچھ ایسا کھانے کو چٹپٹا تو خالص دال پسوا کے سرسوں کے تیل میں اس سے آپ کوئی نمکین ڈش بنا کے پکوڑے بنا لیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بازار کی کچوریاں، سموسے، پکوڑے ناقص گھی میں ناقص مسالے ڈال کے یہ آپ کے روزے کی صحت کی تباہی لگا دیں۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو قیمتی وقت نکال کے آئے تھے، اور آج جو مبارک جمعے کا دن تھا اور شعبان کا آخری جمعہ تھا استقبال رمضان میں، انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن کی آیت کو جو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس کے اوپر عملاً آج سے کام شروع کر دیں گے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، اور اس میں کھجور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذا تھی، اور یہ آج معاشرے میں بڑی وافر مقدار میں اچھی کھجور مل جاتی ہے۔ یہ باقی چیزوں کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے آپ ان چیزوں کے اوپر خرچ کریں۔ یہ جو خالص قدرتی چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، گاڈ میڈ چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں، کھجور ہے، یہ اپنے کھانوں میں افطاریوں میں شامل کریں، اور سحری کو سادہ بنائیں۔ آپ ڈیری پروڈکٹ میں خالص دودھ دہی اگر اللہ نصیب کرے تو اس کو استعمال کریں، اور شام میں بھی دودھ سے بنا ہوا کوئی مشروب بغیر آرٹیفیشل کلر اور بغیر مصنوعی کسی میٹھے اور ذائقے کے قدرتی حالت میں پئیں، تو آپ کو جو رمضان کی اس سال جو افادیت ملے گی انشاءاللہ تعالی، آپ کے بڑے بڑے مسئلے جو جسمانی اور روحانی ہیں، جو ٹینشن اور ڈپریشن ہو، چاہے بلڈ پریشر ہائی ہونا ہو، گردوں کی خرابی ہو، جگر کی خرابی ہو، جوڑوں کی خرابی ہو، یہ نیچر کی طرف آپ واپس آئیں گے۔ اللہ کی اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تسریفو سے بچیں گے، اور ساتھ حدیث کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کمبینیشن سے انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا صحت کا انقلاب آئے گا کہ آپ ہر قسم کی دوائیوں سے، ڈاکٹر سے، حکیم سے بھی بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو عبادت میں بھی پہلے سے زیادہ سکون
اور اس کی لذت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔